گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور الحمدللہ اس مبارک سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مبارک کلام ہم سنتے بھی ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، ہدائی کے بخشش کے بہت سارے کلام ہم کمپلیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ آج اس کلام کی باری ہے جو تقریباً دنیا بھر میں رہنے والے بالخصوص قادریوں، رضویوں اور عطاریوں کو اس میں سے بہت سارے اشعار یاد ہوں گے، وقتاً فوقتاً پڑھنے کا موقع بھی ملتا ہوگا۔ خوبصورت اور عظیم الشان دعائیں ہیں۔ آج وہ کون سا کلام ہے؟ وہ کلام ہے شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ۔ ویسے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کلام کے 18 اشعار لکھے، پھر آپ کے جانشین حضرت قبلہ حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اس میں ایک شعر کا اضافہ کیا، قبلہ امیر اہل سنت نے پھر اس میں مزید 2 شعروں کا اضافہ کیا۔ آج اس منظوم دعاؤں پر مشتمل شجرے کو ہم نے پڑھنا ہے، سمجھنا بھی ہے، اور آج ہمارے ساتھ جو نعت خواں ہیں وہ ایک نہیں بلکہ 4 بڑے ہی پیارے نعت خواں، جن کو آپ وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر سنا بھی کرتے ہیں۔ ان کی برکتیں آپ لوٹتے رہتے ہیں۔ آج ان 4 کے ساتھ مل کر، اور میں چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی ان دعاؤں میں ہمارے ساتھ شامل رہیں، بلکہ ہو سکتا ہے سال ہا سال سے یہ شجرہ ہم پڑھتے بھی تو ہوں لیکن ہمیں یہ معلوم نہ ہوتا ہو کہ شعر کا مطلب کیا ہے اور کس بزرگ کا تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ، ہر شعر میں اللہ کے کسی ولی کی بات ہے، کسی عظیم شخصیت کی بات ہے، اور ایمان تازہ ہوتا چلا جائے گا۔ یاد رہے کہ مشائخ کرام کا یہ دستور رہا کہ اپنے مریدین اور طالبین کو ایک شجرہ شریف بھی عطا فرماتے ہیں، جس میں دیگر اوراد و وظائف کے ساتھ ساتھ دعائیہ اشعار پر مشتمل شجرہ عالیہ بھی ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ آج اسی شجرے کو ہم نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ یہ گویا خوبصورت چین ہے، خوبصورت تسلسل ہے، اسپرچول چین آپ کہہ سکتے ہیں، روحانی ایک خوبصورت مالا ہے کہ کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ وسیلے کے ساتھ نبی پاک تک یہ ماشاءاللہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ آج اس کو ہم سنتے بھی جائیں گے اور سمجھتے بھی جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یاد رہے یہ دعائیں ہیں، اور جب بھی دعا کرنا ہو اس کے اول آخر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم درود شریف بھی مل کر پڑھ لیں گے، اور اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ یہ وہ خوبصورت دعائیں ہیں جس میں اللہ والوں کا وسیلہ ہے، رب کی بارگاہ میں ان کا واسطہ پیش کیا گیا ہے، اور بزرگوں کے وسیلے سے دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ اور دعا مومن کا ہتھیار حدیث میں کہا گیا، دعا کو مخ العبادہ، عبادت کا مغز کہا گیا، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، دعا کرو میں تمہیں دوں گا۔ تو اللہ گویا ہم پر کرم کی بارش برسانا چاہتا ہے۔ اب ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بارگاہ الہی میں خوب دعائیں کیا کریں۔ پہلے مل کر نعت خواں اسلامی بھائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ آپ سب مل کر میرے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سبحان اللہ۔ اب اس مبارک کلام کا پہلا شعر، کیا خوبصورت التجا ہے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے
خدا کے واسطے۔ ویسے تو آسان سا شعر ہے مگر اس کی خوبصورتی بتانا چاہتا ہوں۔ یاد رہے کہ اس شعر کا پہلے مطلب تو یہ بنتا ہے کہ یا اللہ عز و جل، تجھ سے اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے کرم اور بخشش کا سوالی ہوں، اور پھر نبی پاک کی بارگاہ میں استغاثہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اللہ کی رضا کے لیے ہم پر کرم فرمائیے۔ اب یہاں پر 2 بار واسطے لفظ استعمال ہوا ہے، مگر ان دونوں بار اس کا معنی جو ہے وہ مختلف ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہی کمال ہے کہ الفاظ کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ بعض اوقات عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک جگہ پر جو پہلے مصرے میں ہے وہاں واسطہ وسیلے کے طور پر استعمال ہوا ہے، محاورتاً لایا گیا ہے، اور دوسرے کے اندر جو ہے وہاں پر اس لفظ کو واسطے کے لیے، یعنی بہت خوبصورت فرق دیکھیے گا۔ جیسے کوئی منگتا کسی سخی داتا سے کہتا ہے نا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر کرم کیجئے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے میرا یہ کام کر دو۔ اس کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ میں اللہ عز و جل کو وسیلہ بنا کر تم سے سوال کر رہا ہوں۔ تو یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب استغاثہ کیا گیا اس کا معنی الگ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب یہ لفظ واسطہ استعمال کیا گیا اس کا معنی الگ ہے۔ تو سبحان اللہ، اب یاد رکھیے کہ اللہ عز و جل وسیلہ و توسل بننے سے پاک ہے۔ اس سے اوپر کون ہے کہ جس کی طرف وسیلہ ہوگا، یعنی اللہ عز و جل کے سوا حقیقی حاجت روا کوئی نہیں کہ یہ بیچ کہ اللہ اس کے بیچ میں واسطہ بنے۔ تو یہاں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یہاں معنی یہ بنے گا کہ نبی پاک کے واسطے، ان کے وسیلے سے ہم پر کرم کر۔ لیکن جب نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، تو یہاں خدا کے واسطے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے ہم پر ہماری مدد کیجئے۔ تو یہ فرق سمجھنا مشکل ہے، 2 الفاظ ہیں، دونوں کے معنی الگ ہیں۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ تو آئیے جناب اب اس شعر کو نثر میں تو پڑھ لیا ہے، اب نظم میں سنتے ہیں، طرز میں سنتے ہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، 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 یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اب تسلسل دیکھیے گا، اللہ کی بارگاہ میں التجا، نبی پاک کی بارگاہ میں استغاثہ، اور اب کس کا واسطہ پیش کیا جا رہا ہے؟ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ شاہ کہتے ہیں سردار کو، مشکل کشا یعنی مشکل حل کرنے والا، اور رد سے مراد دور کرنا، اور واسطے سے مراد یہاں وسیلہ ہے۔ کیا خوبصورت التجا ہے کہ یا اللہ عز و جل، تجھے امیر المومنین حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے فرزند دلبند شہید کربلا امام عالی مقام کا واسطہ، میری مشکلات حل فرما اور مجھے پریشانیوں سے نجات عطا کر۔ سبحان اللہ۔ اس مبارک قصیدے میں، اس مبارک شجرے میں پہلے مصرے میں تیسرے شیخ طریقت، یعنی ہمارے سلسلے کے دوسرے اور تیسرے شیخ طریقت کا گویا تذکرہ ہے۔ دوسرے کون ہیں؟ مولا علی مشکل کشا، اور تیسرے امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا اب تسلسل چلتا جا رہا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جا رہی ہے کہ یا اللہ مولا مشکل کشا کا واسطہ، ہماری پریشانیاں دور کر دے، اور کربلائیں
رد شہید کربلا کے واسطے، ہماری بلاؤں کو ہم سے دور کر دے شہید کربلا کے واسطے۔ اہل بیت کے فضائل یقیناً بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ قریبی چہیتے صحابی ہیں مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ چہارم بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں، علم کے شہر کا دروازہ بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا سے کیا خاص قرب انہیں حاصل ہے۔ اور امام حسین کی بات کی جائے تو بچہ دنیا بھر میں ان کا چاہنے والا ہے، ان کی حکومت آج دلوں پر جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تربت امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مزار پر انوار پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ آئیے ان بزرگوں کا واسطہ بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں۔ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور خوبصورت آپ نے تسلسل اور ایک بہت خوبصورت کنیکشن محسوس بھی کرنا ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت جس بزرگ کا نام لاتے ہیں اسی بزرگ کے اس نام کی برکت سے کوئی دعا بھی مانگتے ہیں، ان کا وصف بھی بیان کر جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ مشکلیں حل کر، اب مشکلوں کی بات کی ہے تو مشکل کشا کی بات کی ہے، بلاؤں کے رد کرنے کی بات کی ہے تو شہید کربلا کی بات کی ہے۔ اب اسی خوبصورت پیرائے کو دیکھتے جائیے گا، اعلیٰ حضرت کیا شاندار کلام لکھتے ہیں سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے با کرے علم خدا کے واسطے۔ اب ذرا سمجھیے گا کن بزرگوں کا تذکرہ ہے۔ سجاد کہتے ہیں کثرت سجدہ کرنے والے کو، ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والا، خدا کہتے ہیں ہدایت کو، اور باکر علم خدا یعنی علم ہدایت کے ماہر عالم، جو علم ہدایت کا بھی ماہر عالم ہو اسے کہا جاتا ہے۔ اب کیا خوبصورت وسیلہ ہے کہ یا اللہ عز و جل سید سجاد یعنی امام زین العابدین علی بن حسین، ان کا نام علی بن حسین ہے مگر آپ زین العابدین کہلاتے، ان کا واسطہ مالک تیری بارگاہ میں کہ مجھے سجدہ کرنے والا یعنی پکا نمازی بنا دے۔ سید سجاد کی بات کر رہے ہیں جو کثرت سے سجدہ کرنے والے، اتنی عبادت کرنے والے کہ ان کا نام ہی زین العابدین پڑ گیا، ان کا واسطہ وسیلہ پیش کر کے عرض کی جا رہی ہے مجھے بھی پکا نمازی بنا، مجھے بھی ساجد بنا دے۔ اچھا پھر باکر علم خدا یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے علم دین کی دولت سے مجھے مالا مال فرما دے۔ یعنی گویا بزرگوں کا تسلسل کے ساتھ سلسلہ بھی ہے، اور ان کے وصف اور ان کے نام کی برکت کو سامنے رکھتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا بھی مانگی جا رہی ہے۔ سجاد اور ساجد ان دونوں میں خوبصورت معنوی مناسبت یہ ہے کہ دونوں میں سین جیم اور دال یعنی جو اس کا ماخذ ہے وہ دونوں میں آتا ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ سجدہ کرنے والا۔ خوبصورت ایک آپ سمجھے نا ایک تسبیح کے دانے پروئے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی طرح علم خدا اور علم حق میں لفظی مناسبت پائی جا رہی ہے کہ دونوں میں ایک ہی طرح کے حروف عین لام اور میم یعنی علم کا معنی جو ہے الفاظ جو وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بہت خوبصورت کنیکشن کے ساتھ آپ نے کلام لکھا ہے۔ اب ذرا دوبارہ اس شعر کو سمجھیے گا، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے با کرے علم خدا کے واسطے۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باخر علم خدا کے واسطے، علم حق دے باخر علم خدا کے واسطے۔
سبحان اللہ، بزرگوں کا تذکرہ اور پیاری پیاری دعائیں جاری ہیں۔ آگے لکھتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ سبحان اللہ، صدق کہتے ہیں سچائی کو، صادق کہتے ہیں سچے کو، تصدق کہتے ہیں صدقے کو، اور صادق الاسلام یعنی سچا مسلمان۔ اللہ اکبر۔ اب کیا دعا ہے؟ یا اللہ عز و جل تجھے امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ الرازق کے صدق کا واسطہ مجھے ایمان کی سلامتی نصیب فرما، اور حضرت امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صدقے مجھ سے بغیر غضب فرمائے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ پہلے مصرے میں صدق اور صادق الاسلام، یعنی آپ سوچئے ان تینوں میں معنوی اور لفظی دونوں طرح کی مناسبت ہے۔ لفظی اس طرح کے تینوں میں صاد، دال اور قاف استعمال ہوا، اور معنوی اس طرح کے تینوں میں سچائی کا جو خوبصورت عنصر ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر۔ آپ ذرا الفاظ دیکھیے، اور سبحان اللہ دوسرے مصرے میں اب ذرا غور کیجئے گا، کاظم جو ہے اس کے معنی یہ ہے غضب نہ کرنے والا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصہ پینے والے نا انہیں کاظم کہا جاتا ہے، کاظمین اس کی جمع ہے۔ تو کاظم کے معنی ہے غضب نہ کرنے والا۔ تو یوں کاظم اور بے غضب میں معنوی مناسبت ہو گئی کہ اب وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بے غضب راضی ہو، کس کے صدقے؟ کاظم اور رضا کے واسطے۔ اچھا، راضی اور رضا میں بھی معنوی مناسبت ہے۔ رضا کیونکہ امام رضا کا تذکرہ ہے اور اللہ سے اپنی اس کی رضا مانگی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بولنا آسان ہے، یہ کہنا آسان ہے، بزرگوں کے نام سامنے رکھ کر اشعار لکھے جائیں اور ہر مصرع اس طرح موتیوں کی مانند ہو، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اللہ ان بزرگوں کا ہم پر فیضان بھی جاری فرمائے۔ آج ایک اور نیت بھی ناظرین ہم نے کر لینی چاہیے کہ جن جن بزرگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ سلسلے کے دوران جتنا ممکن ہو سکا آپ کو ان کے مزارات کا دیدار بھی کرائیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ان بزرگوں کے نام لے کر جیتے رہے، ان کا واسطہ تیرے دربار میں پیش کرتے رہے۔ یہ ہمارے مشائخ کرام ہیں، اے رب کریم قیامت کے دن ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ فرمانا، اور ان کے ساتھ، ان کے پیچھے پیچھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے، ان نیکوں کے پیچھے پیچھے ہمیں بھی جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب فرما۔ عربی کی ایک دعا بڑی پیاری ہے نا، اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب مع الابرار۔ مع الابرار سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کے پسندیدہ، نیکوکار اور انعام یافتہ ہیں۔ اے اللہ ان ابرار لوگوں کے ساتھ ہمیں، ان ابرار لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی جنت میں بلا حساب داخلہ عطا فرما۔ یہ شعر کو دوبارہ سنتے ہیں، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا ان چاروں اشعار کو مل کر پڑھیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ اب تک کتنے بزرگوں کا تذکرہ ہو گیا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک ترتیب ہے۔ سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر ہوا، اس کے بعد مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تذکرہ خیر ہوا، ان کا وسیلہ پیش کیا گیا، پھر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے دعا کی گئی، یہ تین ہوئے۔ پھر چوتھے نمبر پہ سید سجاد یعنی امام زین العابدین کا تذکرہ خیر ہوا، اور پھر حضرت امام باقر کی بات ہوئی۔ یہ پانچ بزرگ ہوئے، اور صدق صادق یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے صدقے سے دعا ہوئی، اور بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے امام کاظم اور امام رضا کے صدقے سے دعا ہوئی۔ یعنی اب تک ان چار اشعار میں 8 بزرگوں کی بات ہو چکی ہے۔ آئیے مل کر ان 8 بزرگوں کا ہم تذکرہ بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، امام جعفر صادق، امام کاظم اور امام رضا۔ اب آئیے آپ بھی ان مبارک اشعار میں ہمارے ساتھ مل کر ہاتھ اٹھا کر شامل ہو جائیے۔
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شر مشکل کشا کے واسطے، کربلا عہد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق اسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے،